اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب تمام حضرات کا پھر ایک بار خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے بالکل ہی پسندیدہ پروگرام میں، جس کا عنوان ہے دا لائف آف امام سجاد علیہ السلام۔ پروگرام کا آغاز سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 سے کرنا چاہوں گا، کہ جس میں جناب یعقوب کا جناب یوسف علیہ السلام کے لیے گریہ ملتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، کہ اس کے متعلق امام سجاد علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جناب یعقوب نے اپنے رب سے ایک ایسے غم کی شکایت کی کہ جو اس غم سے بہت کم ہے جنہیں ہم نے برداشت کیا ہے، جبکہ ان کے صرف ایک بیٹا جو ہے ان سے جدا ہوا تھا، اور ہمارے سامنے ہمارے والد کو اور ہمارے اہل و عیال کو جو ہے ذبح کر دیا گیا تھا۔ تو سوچئے امام سجاد علیہ السلام کے غم کی شدت کیا ہوگی۔ اسی موضوع پر مزید گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا نجیب الحسن صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا اپنے اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 84 میں جناب یعقوب کا گریہ ملتا ہے، تو یہ ہم پوچھنا چاہیں گے کہ کربلا کے بعد خود امام سجاد علیہ السلام کا جو گریہ تھا اس کی شدت کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کربلا کے بعد یہ ایسا دلخراش حادثہ تھا کہ جس کی بنیاد کے اوپر ایک دہشت ہر جگہ پھیل گئی تھی، اور اب ایسی دہشت میں حکومت وقت کی بہت توجہ تھی اس بات کے اوپر کہ کوئی انتقامی کارروائی نہ ہو، چونکہ میں نے اس سے پہلے ایپیسوڈ میں اس بات کو عرض کیا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام نے جن لوگوں کو تربیت کیا تھا، آمادہ کیا تھا، ان میں ایک اچھی تعداد موالیان کی تھی، جنہیں غلامان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عنوان سے، جو عرب نہیں تھے، عجم تھے۔ تو حکومت کو ایک خاص یہ تھا ڈر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور کچھ ایسا کریں۔ تو امام علیہ السلام نے ایک روش یہ اختیار کی کہ اپنے بابا کا غم مناتے تھے، اور اس طرح سے مصروف غم تھے کہ صبح روتے تھے، شام روتے تھے، کھانا آتا تھا تو روتے تھے، پانی آتا تھا تو روتے تھے۔ ایک شدید گریہ، یعنی بعض مرتبہ آپ کو ملے گا کہ چلنے والا چل رہا ہے، امام کے گھر سے برابر سے گزرا تو اس سے دیکھا کہ پرنالے سے پانی آتا ہے اور پھر رک جاتا ہے، پھر پانی آتا ہے، گرتا ہے، رک جاتا ہے۔ تو امام کے گھر میں داخل ہوا، دیکھا امام جو ہے وہ وضو کر رہے تھے، وضو کرتے تھے، چلو میں پانی ہوتا تھا اور پھر گریہ فرماتے تھے، جی، پانی مضاف ہو جاتا تھا، پھر اس کو گرا دیتے تھے زمین پر، پھر دوبارہ سے، پھر اس طرح سے۔ تو اس میں روایات میں بہت سارے افراد ہیں ان کا نام ملتا ہے، منہال کا نام ملتا ہے کہ منہال نے آگے کہا مولا کتنا گریہ کریں گے، تو وہ آپ نے جو روایت کی طرف اشارہ کیا، وہ آیت کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ وَهُوَ كَظِيمٌ، امام علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ ایک بیٹا، 12 بیٹے میں سے ایک بیٹا صرف نظروں سے اوجھل ہوا، تو یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں گریہ کرتے کرتے، جبکہ نبی تھے، ان کو پتہ تھا کہ زندہ ہے، لیکن جس کے سامنے اس کے 18 بھائی اس طرح سے شہید کر دیے جائیں وہ کیوں نہ روئے، اور کہا کہ تم نے انصاف نہیں کیا۔ تو امام علیہ السلام کا یہ رونا در حقیقت صرف ایک گریہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے نقاب کشائی تھی اس ظلم کی جو یزید نے کیا۔ ظاہر ہے کہ جب گریہ کرے گا تو لوگ پوچھیں گے کیوں اتنا گریہ، کیا ہے؟ تو وہ کربلا کو زندہ رکھنے کا اب ایک ہی راستہ تھا کہ امام گریہ کریں، گریہ کریں، گریہ کریں، گریہ کریں۔ اور اس زمانے میں کہ جہاں پر لوگ کھیل کود، ہنسی مذاق اور گانوں میں اپنے آپ کو مشغول کیے ہوئے تھے، لوح لیب میں اپنے آپ کو، خاص طور پر گانوں کا ایک عجیب اس وقت مزاج تھا۔ بڑے بڑے سنگرز وہ مدینے میں ہوا کرتے تھے، شہر رسول۔ میں آپ کی طرف آپ کی توجہ اگر ہے اور ناظرین کی توجہ، تو ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، بہت اہم ہے یہ کہ جس شہر کو شہر وحی کہا جاتا تھا، جہاں سے اللہ اکبر کی آواز دنیا میں گونجی، جہاں سے پیغمبر کی رسالت کی گواہی دنیا میں دی گئی، بالکل وہاں صرف گانے بجانے کی آوازیں تھیں۔ حالات اتنے بدتر ہو گئے تھے، اتنا زیادہ تھا کہ دیکھیں 30 ہجری کے بعد جو معاملات تبدیل ہوتے رہے عالم اسلام کے، کہ
خلیفہ سوم کے بعد جو لوگوں کے پاس تھوڑا سا پیسہ آیا، مزاج جو تبدیل ہوا، اس مزاج کے اندر جو شیطان شامل ہوا اور شہوتوں کو جو ابھارا گیا، جی تو ہوا کیا کہ دور دراز سے لوگ کنیزیں خرید کے لے کے آتے تھے، اور کنیزیں وہ کہ جن کو تھوڑا سا کچھ سانگ آتا ہو، جو گانا آتا ہو، وہ اپنا مثال کے طور پر گھر کو صاف کر رہی ہیں، جھاڑو دے رہی ہیں، وہ گانا گائیں گنگناتے ہوئے، وہ مثلا کھانا پکا رہی ہیں، وہ گنگناتے ہوئے، تو وہ انسان کی طبیعت ایسی ہو گئی تھی، مزاج ایسا ہو گیا تھا. تو یہ چیز بڑھتے جب معاملہ کربلا تک پہنچا، اور کربلا میں اس طرح سے دل خراش انداز میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ یہ مظالم ہوئے، جسے ہم کربلا کے عنوان سے پہچانتے ہیں. تو اس کے بعد اب جب مدینے کی جو صورتحال تھی، اس میں کیا ہوا کہ جس طرف حکومت لے کے جانا چاہ رہی ہے، جو ہے وہ یہ افراد کے جو حاکم ہیں، جس سمت لے جائیں اس سے ہٹ کے ہم سوچ نہیں سکتے. بالکل. اب انہوں نے ترویج کی، فساد پھیلایا. انہوں نے جو ہے جہاں پر بھی اگر کوئی مثلا پہلے ہی ہوتا تھا کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو کوئی روکتا تھا، ٹوکتا تھا. بالکل. اب انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی، دیکھو روکو گے ٹوکو گے تو کیا ہوگا تمہارے ساتھ. اگر تم روکو گے ٹوکو گے تو دیکھو سید الشہداء یہ امر معروف نہی عن المنکر کے لیے نکلے تھے، تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. تو کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ فضا ایسی چینج ہوتی چلی گئی کہ جتنا بھی فساد تھا، جتنا بھی فحشا تھا، یہ بڑھتا چلا گیا. اور لوگوں کا پھر ایک مزاج بن گیا کہ پہلے لوگ قرآن کی آیات سے مانوس ہوتے تھے، اب جب تک کوئی ایک اچھا سنگر نہ آئے اور کوئی ایسا گانا نہ ہو تو ان کی طبیعت جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی، مطمئن نہیں ہوتی تھی. اب ایک ہی گھر تھا کہ جہاں سے تلاوت قرآن کریم کی آواز آتی تھی، اور وہیں سے گریے کی بھی آواز آتی تھی. گریہ سید الشہداء پر اور تلاوت قرآن کریم. آج بھی آپ اس فضا میں دیکھ لیں، کچھ گھر ہیں جن سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز بھی آتی ہے، گریے کی آواز بھی آتی ہے، اور باقی امت مسلمہ کا جو حال ہے وہ آپ دیکھیں. یعنی ایسے حالات بن گئے تھے کہ مہنگی ترین کنیزوں کو لوگ خریدتے تھے، پیسہ دیتے تھے اور خرید کے لے کے آتے تھے. اور پورے مدینے کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ اگر باہر سے کوئی آتا تو سوائے اس کے کہ یہاں کچھ افراد وہ تھے جو مداری تھے، کھیل دکھایا کرتے تھے، کچھ افراد وہ تھے کہ جو گانا بجانے میں مشغول ہوا کرتے تھے. اس طرح سے پورے مدینے کو غرق کر دیا تھا. یعنی جو وہی کا شہر تھا وہ جو تماشوں کا شہر بن چکا. میں آپ کی خدمت میں کچھ اس کے میں مثالیں پیش کرتا ہوں کہ اس طرح سے ہو گیا تھا کہ مسعودی مورخ ہیں، انہوں نے کہا کہ پورے مدینے میں ہر طرف شراب کے جام یہ کھنکنے کی آواز آتی تھی. مسعودی ایک بڑے مورخ ہیں، مروج الذہب ان کی کتاب ہے. اتنا زیادہ تھا کہ شوقی ضیف انہوں نے کہا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مدینے اور مکے کو صرف اسی لیے گانے بجانے کے لیے اور کھیل کود کے لیے گویا بنایا گیا ہو، یہ پورا شہر ہی اس لیے بنا ہو فار امیوزمنٹ. ہاں کہ آپ اس میں آ کے انجوائے کریں، مزہ کریں. اور دیکھیے آج کل کی صورتحال اس سے بہت نزدیک ہے جو پہلے تھا، اور اسی طرف تاریخ خود کو دہرا رہی ہے. تو کہتے تھے کہ بلکہ صرف وہ لوگ نہیں کہ جو اس میں مشغول ہوتے تھے، بڑے بڑے فقیہ جو اس دور کے تھے، بڑے بڑے زاہد، یہ دیکھتے تھے کہ ارے کہاں ایسا کچھ ہو رہا ہے، کہاں اس طرح کا کوئی فنکشن ہے، چلو اس میں چلا جائے. جو آپ نے ایک پوائنٹ پہ آپ نے اشارہ کیا، جو بڑے بڑے فقہاء تھے اس زمانے میں وہ اس میں انوالو تھے. تو یہ تو درباری فقہاء، درباری فقہاء، وہ فقہاء ظاہر ہے کہ اہل بیت کے در سے ہٹ کے جو درباری میں اس کی طرف بھی آؤں گا. قاضی ابو یوسف، تو انہوں نے مدینے کے سلسلے سے ملتا ہے کہ یہاں پر کوئی محترم نہیں تھا، کسی کی رسپیکٹ نہیں تھی، کسی کا احترام نہیں تھا، جو چاہتے تھے کرتے تھے. اور جو عابد لوگ تھے وہ بھی روکتے نہیں تھے. اگر کوئی عبادت کرنے والا بھی تھا یا تو اس میں شامل ہو جاتے تھے یا وہ اپنی عبادت کرتے تھے، ان کو کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا. ایک جگہ پر ایسا ہوا کہ دہمان ایک نامی ایک سنگر تھا، تو اس نے جو ہے مدینے کا قاضی ہے عبدالعزیز مخزومی، آپس میں کچھ کسی مسئلے پر دو لوگوں میں اختلاف ہوا. تو یہ جو سنگر تھا اس نے گواہی دی، تو اس قاضی نے اس سنگر کی گواہی کو قبول کیا. تو کسی نے کہا کہ بھائی تم اس سنگر کی گواہی کو قبول کر رہے ہو، تو گانا بجاتا ہے، اسے کیا پتہ دین کا. تو اس نے کہا کہ مجھے تم بتاؤ کہ کون ایسا ہے جو یہ سب کام نہیں کرتا ہے. تو سارے کے سارے ہم ایسے ہی ہیں.
اور اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ جو خواتین تھیں وہ بھی اس میں شامل تھیں، ناچ گانے کی جو محفلیں سجتی تھیں اس میں یہ شامل تھیں. اب ایک شخصیت ہے عائشہ تو بنت طلحہ، عائشہ بنت طلحہ تاریخ میں نام ہے، کہ اس میں جب یہ اسی طرح کا پروگرام یہ رکھتی تھی تو اس میں ایک شخصیت ہے عزت المیلہ، یہ جو ہے سب سے بڑی ایک سنگر تھی. جی. تو اس میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک زمانے میں ایک اور سنگر تھی، اس کا نام ہے جمیلہ. عجیب بات ہے کہ جب یہ نکلی ہے مکے کی طرف، ایک سفر تھا اس کا مکے کی طرف، جب وہ وہاں نکلی تو بڑے بڑے جو قاضی تھے ان کے نام اس میں درج ہیں، بڑے بڑے قاضی، بڑے بڑے جو ہے مفسر جن کا ایک سابقہ رہا ہے، ایک ہسٹری رہی ہے، زہد میں ان کا نام رہا ہے، وہ سب اس کو رخصت کرنے کے لیے آئے. اور جب یہ واپس پلٹی ہے تو بہت سارے ایسے افراد تھے جو اس کے استقبال کے لیے پہنچے. اور ایک عجیب صورتحال تھی کہ جہاں پر میں عرض کروں اس میں ابو الفرج اصفہانی نے الاغانی میں جی اس بات کو نقل کیا ہے کہ اتنا زیادہ برہنگی اور گانے بجانے کی محفلیں تھیں کہ یہ ولید ابن عبد الملک نے ایک کنیز کو خریدا اور سب تماشائی تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ کنیز اپنا جو ہے وہ تماشا دکھا رہی تھی. بہرحال اسے الفاظ میں بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو بھی حالات تھے. تو اس میں بہرحال ایک گاتے گاتے ناچتے ناچتے اس نے اپنے لباس کو اتار دیا، تو عبد الملک نے جا کے اس کے اوپر چادر ڈالی کہ تم جاؤ. یہ اس حد تک مرحلہ تھا. یہ جو عبداللہ مخزومی ہے اتنا دیوانہ ہو گیا تھا کہ جب وہ گا رہی تھی تو اس نے اپنے کانوں کے اندر، یہ کانوں میں اپنے جوتوں کو باندھ لیا. یہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا، جوتوں کو باندھ کے یہ بالکل ایک اونٹ کی طرح چلنے لگا. کہنے لگے اس نے اتنا مجھے وجد آ گیا ہے مجھے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اونٹ ہوں، انسان نہیں اونٹ ہوں. اور اس پر لوگ تالیاں بجاتے تھے کہ ہاں، مطلب جس کو آج کی دنیا میں نیہلزم آپ کہیں کہ جہاں پر بےہودگی، یعنی کچھ بھی پتہ نہیں آپ کیا کریں، کوئی مقصد نہیں ہے، ہاں ایک دم عجیب و غریب صورتحال، وہ اس دور میں تھی. امام سجاد علیہ السلام ہاں اس دور میں تھی. یعنی اتنا زیادہ تھا کہ ظاہراً عزت المیلہ یا جمیلہ ہی کے سلسلے سے یا ایک سنگر کے سلسلے سے ہے کہ اذان دینے کے لیے، اب یہ بہت اہم ہے، دیکھیں اس رخ سے آپ دیکھیں کہ اذان کا وقت ہو رہا ہے اور اذان دینے کے لیے ماذن اذان پر مؤذن پہنچا اور اس سنگر نے اس سے کہا کہ دیکھو ابھی اذان مت دو، چونکہ میں ابھی ریڈی نہیں ہوں، مثلا آمادہ نہیں ہوں، میں نے کپڑے وپڑے پہننا ہے یا جو بھی ہے اپنا. تو اس نے اس سے کہا کہ تم اس وقت کی اذان کے بعد اگر تم صبح تک بھی اپنے آپ کو تیار کرتی رہو گی تب تک میں رکا رہوں گا. یعنی اذان ٹھہر گئی تھی ناچ گانے کے لیے. یہ تو اب آپ یہ میں نے بہت مختصر طور پر رکھا، بہت ساری باتیں ہیں یہاں پر. یہ جو رخ ہے یہ اتنا عجیب ہے کہ پھر کیسے آج تشیع ہے، یہ کیسے اذانوں میں جو آواز ہے رسول کی رسالت کا اعلان ہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے، یہ سب امام سجاد علیہ السلام کی ان کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا یہ سب ہو رہا ہے تو ایسے میں آپ نے ایک کیڈر بنانا شروع کیا. بالکل. کہ جس میں ابو خالد کابلی ہیں، جس میں ابو حمزہ صومالی ہیں، جس میں سعید بن جبیر ہیں، سعید بن مسیب ہیں، اس طرح کے افراد، اور ان تک معارف اسلامی کو منتقل کرنا شروع کیا. دعا کو آپ نے اسلحہ بنایا. بالکل. ایسے ماحول میں لوگوں کو آپ نے متوجہ کیا کہ یہ دل اس لیے نہیں ہے کہ تم کسی کے بحوالے کر دو. بالکل صحیح. اور اطمینان قلب اگر ہوگا تو ذکر الہی کے ذریعے سے ہوگا. تو پھر آہستہ آہستہ کیسے تبدیل ہوا، اب اس پہ توجہ کیجیے گا کہ یہی افراد کہ جن میں اگر کوئی ایک گانا بجانے والا ایک کوئی سنگر اگر مر جاتا تھا تو روتے تھے کہ ابھی کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کہ اب ہمیں کیسے سکون ملے گا، یہ چلا گیا، کس کے سہارے کے بغیر ہم جئیں گے. آپ سوچیں جہاں پر ولایت کے سہارے کے ذریعے سے پیغمبر نے 23 سال میں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، بے شک، وہاں پر اتنی تبدیلی آ گئی. اور اسے کیسے دور کیا؟ اب دیکھیں کہ اس ماحول سے نبٹنا اور اس ماحول کے مقابلے پر دین کے چراغ کو جلائے رکھنا. جی ایک یہ پوائنٹ ہے کہ مثال کے طور پہ جب اتنا سوسائٹی خراب ہو چکی ہے تو جو واقعی جو امام کے خاص اصحاب ہے تو وہ تو نا امید ہو جاتے ہیں. تو اس نا امیدی کو کس طرح سے امام نے ختم کیا؟ دعا کے ذریعے. جی بالکل. امام علیہ السلام دیکھیں یہ دعا کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے بہت اہم ہے. قرآن کریم کے اندر ہے قل ما یابأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو ہمیں تمہاری پرواہ نہ ہوتی. یعنی انسان کی اگر پروردگار پرواہ کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے تو اس کی دعاؤں کی بنیاد کے اوپر ہے. الدعا
مخ العبادہ، عبادت کے مغز کو، عبادت کے دماغ کو دعا کہتے ہیں۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے دعاؤں کے قالب میں کیا کیا کہ ایک تو دعا، اب دیکھا کہ جو مرحلہ ہے وہ انسان کے دل کے اندر یہ مسلسل میل بھرا جا رہا ہے، تو اس میل کو اتارنے کا اور کوئی طریقہ تو ہے نہیں کہ ہم حدیثیں بیان کریں، چونکہ نقل حدیث پر پابندی تھی 100 سال تک، یہ سارے مسائل تھے۔ اب اس کے بعد جیسا کہ آپ نے بیان کیا 100 سال تک، اور اس کے علاوہ اور یہ تھا کہ لوگوں کی نظریں تھیں کہ کیا کر رہے ہیں، تو امام اپنی دعا کرتے تھے، اور اس دعا کے ذریعے سے، اور خاص ایک انداز تھا قرآن کی تلاوت کا۔ اسی مدینے میں یہ بھی ملتا ہے کہ بعض لوگ جو تھوڑا سا، ظاہر ہے کہ یہ ایک عام فضا تھی کہ جہاں پر لوگ گانے بجانا اور اس میں مشغول تھے، لیکن کچھ تو تھے ایسے افراد جو بول نہیں پاتے تھے ان کے اگینسٹ میں، لیکن اپنے آپ کو انہوں نے بچا کے رکھا۔ جیسے آج کی دنیا میں بھی ہے، ہم ان سارے پورے فساد کے خلاف بول نہیں پاتے ہیں۔ آج ہالی ووڈ، بالی ووڈ جو جس طرف لے کے جا رہے ہیں، اس کے خلاف ہم بہت کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا۔ تو ایسے جو لوگ تھے جو اپنے آپ کو بچا کے رکھتے تھے، امام علیہ السلام نے انہی کے درمیان میں ایک کیڈر درست کیا، انہی کے درمیان میں کچھ لوگوں کو لیا اور ان سے خصوصی طور پر دعاؤں کے ذریعے سے ان تک تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پہنچانا شروع کیا۔ تو انداز مدینے میں پھر یہ ہو گیا کہ بعض لوگ جو مشق بھرنے کے لیے جاتے تھے صبح صبح، تو مدینے کے ایک گھر سے تلاوت قرآن کریم کی آواز آتی تھی، وہ امام سجاد کا گھر تھا۔ تو ایک طرف وہ دیکھتے تھے کہ یہ گانے بجانے، ایک طرف یہ جو روح کو موہ لینے والی جو تلاوت ہے جس کے اندر ایک درد تھا، اپنے آپ میں اٹریکشن، ہاں ایک اٹریکشن تھا، تو وہ قرآن کی تلاوت۔ تو اس سے ایک عملی سبق ہمیں آج یہ بھی ملتا ہے کہ اس فساد کے خلاف جو ہمارے اطراف میں ہے، جو مسلسل ایک سیلاب ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے ظلم کا، ہاں، تو اس موقع پر ہمیں بھی ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اسی روش کو اپنائیں جو امام سجاد علیہ السلام کی روش تھی، یعنی تلاوت قرآن کریم۔ اس قرآن کریم کے اندر جاذبیت ہے، اگر ہم اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو امام علیہ السلام تلاوت قرآن کریم کرتے تھے دعا کے ذریعے سے۔ اچھا، دعاؤں میں بھی جو امام نے صحیفہ سجادیہ میں جو دعائیں تعلیم کی ہیں، ان کے بڑے عظیم معارف ہیں۔ میں ایک بات کی طرف اشارہ کروں، اور افسوسناک پہلو بھی ہے اور افسوسناک کے ساتھ ساتھ دلچسپ بھی۔ دیکھیں، ہم لوگ جو ہے وہ امام سے محبت کرنے والے ہیں، امام کے شیعہ ہونے پر فخر کرتے ہیں، امام علیہ السلام کے غم میں ہم غمگین ہوتے ہیں، لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ امام جس طریقے سے کل تنہا تھے، آج بھی تنہا ہیں، اور جیسے کل لوگوں نے چھوڑا ہوا تھا آج بھی چھوڑا ہوا ہے۔ بہت سارے ایسے افراد تھے جو اس وقت جب امام گریا کرتے تھے تو آتے تھے، اس پہ غور کیجیے گا، امام جب گریا کرتے تو بہت سارے ہوتے، آپ کیوں گریا کر رہے ہیں، آپ کیوں مولا ہم آپ کے ساتھ میں ہیں، ہو گیا یہ حادثہ کربلا، تو یہ آتے تھے تسلی اور دلاسے کی حد تک، لیکن امام کی راہ پر چلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو کم ہی لوگ تھے جو امام کی راہ کو سمجھ رہے تھے۔ صحیفہ سجادیہ آج آپ دیکھیں ہمارے درمیان ہے، اور ہونے کے بعد کہاں ہے ہمیں نہیں معلوم، کتنا ہم نے پڑھ لیا، ہاں یعنی بڑی عجیب، یعنی ہمارے درمیان ہوتے ہوئے صحیفہ سجادیہ نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب رخ ہے اور ایک عجیب پہلو ہے۔ میں ایک جگہ پر دیکھ رہا تھا، آیت اللہ سیستانی نے نوجوانوں کو ایک جگہ پر نصیحت کی ہے، تو جہاں انہوں نے نصیحت کی ہے، کہا ہے کہ دیکھو، ایک تو اپنی زندگی میں جھوٹ کو چھوڑ دو، سچائی کے ساتھ آگے بڑھو، محنت کرو، مشقت کرو، اللہ برکت دے گا۔ اس کے بعد کہا 3 کتابیں ہیں، اس کی طرف توجہ، ریکمنڈیشنز، ہاں 3 کتابیں ہیں، قرآن کریم، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ۔ صحیفہ سجادیہ وہ کتاب ہے جسے زبور آل محمد کہا جاتا ہے، اخت القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی بہن، انجیل آل محمد کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے صحیفہ سجادیہ، اس کے اندر جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے اندر خود آپ جب پڑھیں گے تو ایک پیغام ملتا ہے، بالکل، اور عظیم پیغام ہے کہ جہاں پر حقیقت زندگی کو آپ نے بیان کیا ہے۔ اب ہم میں سے بہت سارے افراد ہیں کہ اس سے آشنا نہیں، لیکن جو آشنا ہے، میں ایک مثال دوں۔ ایک شخصیت ہے جرمنی کی، آپ اس کو سرچ کریں گے آپ کو ملے گا، اینے میری شیمل۔ تو یہ شخصیت وہ ہے کہ ایک زمانے میں 70s کی دہائی میں یہ انہوں نے امریکہ میں بھی انہوں نے جو ہے وہ لیکچرز کچھ دیے ہیں، اور انکارا ترکی میں بھی۔ تو انہوں نے ایک خاص انداز سے صحیفہ سجادیہ اور امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا، اور بعض دعاؤں کا جرمنی، یہ جرمن کی ہیں، جرمن میں، ہاں جرمنی زبان میں انہوں نے ٹرانسلیشن کیا۔
تو اپنے ناظرین کے لیے میں اس کو عرض کروں، بڑا عجیب پوائنٹ ہے کہ ان کی زندگی کا، جرمن سے متعلق خاتون جو عیسائی کیتھولک، جی، اس کے بعد کس طرح سے کہ آج جب ان کا انتقال ہوتا ہے اور ان کی قبر پہ آپ اگر جائیں گے تو ایک جملہ لکھا ہوا ہے، وہ جملہ ہی ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ اس شخصیت کے اندر کتنی کشش ہے. انہوں نے لکھا الناس نعم اذا ما انتم تہبوا، یہ مولا کائنات کے لوگ سو رہے ہیں موت پہ جو ہے، ہاں، جب یہ اس دنیا سے جائیں گے، تب ان کی آنکھیں کھلتی جب یہ مریں گے تو جی. آنکھ کھلے گی، جبکہ مرتے ہیں تو آنکھ بند ہوتی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ جب مریں گے تو اب سب ہم سو رہے ہیں، زندگی میں سو رہے ہیں، مریں گے تو جاگیں گے. یعنی مطلب انہوں نے بتایا کہ اب جو میں قبر میں ہوں تو جاگ رہی ہوں. اب یہ جاگنا کہاں سے ہے، اس پہ غور کیجیے گا. کہتی ہیں کہ جرمنی میں میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، بہت زیادہ مشکل میں، تو ہاسپٹلائز ہوئی. وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ان کو کیا گیا، تو ایک روم تھا ان کے برابر میں جو میں تیمارداری ان کی کر رہی تھی. تو اس میں کچھ صحیفہ سجادیہ کی کچھ دعائیں، اور خاص طور پر انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جب چاند نکلتا ہے یا ودائے ماہ مبارک رمضان، یا ظاہراً چاند رویت ہلال کی جو دعا تھی اس کو کچھ وہ ترجمہ کری تھی. انہوں نے اسی کے لیے عربی سیکھی، خاص ہاں، کہ اس معارف تک پہنچنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ زبان کا بیریر ہوتا ہے، ترجمے میں پتہ نہیں مترجم نے اپنی کیا بات اس میں رکھ دی ہو اور جو وہ نہ کہنا چاہ رہا ہو جو اصل عبارت ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ عربی سیکھ کے خود انہوں نے کرنا شروع کیا. تو کہتی ہیں کہ وہ میں اپنا یہ کام کر رہی تھی تو ایک اور کیتھولک خاتون تھی جو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم یہ کیا کرتی رہتی ہو، کچھ لکھتی رہتی ہو. میں نے کہا کہ ایسا ہے، شیعوں کے ایک امام ہیں امام سجاد علیہ السلام، تو ان کی ایک کتاب ہے صحیفہ سجادیہ، وہ دعا کی کتاب ہے، تو اس کے بارے میں کچھ اپنا لکھتی پڑھتی رہتی ہوں. تو وہ بہت غصہ ہو گئی، کیتھولک ہو گئی، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں. تو اس نے کہا کہ تم جو ہے، ہمارے پاس جناب عیسیٰ کے اتنی تعلیمات موجود ہیں، ہمارے اتنے سب پاپ اور یہ سارے افراد ہیں، تو تم کیا، ہمارا کلیسا ہے وہاں جاؤ، چرچ میں جاؤ، تم یہ سب کیا لے کے بیٹھی ہوئی ہو. اور وہ بہت ناراض ہوئی. بہرحال چونکہ ساتھ میں تھے تو کہاں سے ہو، کس جگہ پہ قیام ہے، کیا ہے، یہ سب باتیں ہوئیں. تو ایڈریس وغیرہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے لیا. تو کہتی ہے کہ میں نے کچھ اس وقت کہا نہیں اس سے، ناراض ہوئی، بھڑکی. تو اس سے ایک روش یہ بھی ملتی ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معارف کو حاصل کر لیتے ہیں، ان کے وجود کے اندر صبر ہو جاتا ہے، دل ان کا بڑا ہو جاتا ہے. کچھ کہا نہیں تو میں چلی گئی. لیکن جب میں نے کچھ دعاؤں کو کمپلیٹ کر لیا تو اس کا ایڈریس میں نے لیا تھا، تو میں نے کچھ دعاؤں کو اس کے یہاں بھیجا، پوسٹ کر دیا. کہ تقریباً 1-1.5 مہینے کے بعد اس کے یہاں سے خط آیا، ایک لیٹر میرے لیے آیا. اس زمانے میں تو سب سوشل میڈیا لیٹر چلتے تھے. تو اس میں اس نے لکھا تھا کہ میں تمہارا شکریہ، میں تمہارے اوپر بھڑکی اور میں غصہ ہوئی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم کتنے بڑے سرمایوں کو محفوظ کر رہی ہو. تو تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے ایک خدا سے گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھایا اور ان دعاؤں تک مجھے پہنچایا کہ جن تک اگر میں نہ پہنچتی تو ایک بہت بڑی قیمتی چیز مجھ سے چھوٹ جاتی. شکریہ ادا کیا. یہ صحیفہ سجادیہ اور یہ دعائیں ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی، کہ جن تک اگر کوئی دوسرے افراد پہنچ جاتے ہیں تو ان کے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. جی. اور یہاں پہ ایک کتاب ہے رسالۃ الحقوق، اس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں. جی، جیسا کہ امام سجاد علیہ السلام نے رسالۃ الحقوق میں جہاں پہ حقوق کو بیان کیا، مثلا باپ کا حق، جی، وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ فَأَن تَعْلَمَ أَنَّهُ أَصْلُكَ وَأَنَّكَ فَرْعُهُ وَلَوْلَا لَمْ تَكُن. بڑا خوبصورت پیرایا ہے جہاں پہ حقوق کو آپ نے بیان کیا ہے. تمہارے باپ کا حق تم پر یہ ہے کہ تم یہ پہچانو کہ وہ تمہاری اصل ہے، جی، یعنی وہ تمہاری جڑ ہے، بے شک، اور تم اس کی فر ہو. جب ایک پیڑ ہوتا ہے، ایک درخت ہوتا ہے، ایک ٹری آپ لیں، ایک پیڑ، تو اس کی ایک جڑ ہوتی ہے اور اس کی ایک شاخ ہوتی ہے. جی. شاخ اگر یہ جڑ سوکھ جائے تو شاخ نہیں ہے، شاخ ڈپینڈ ہوتی ہے اسی جڑ کے اوپر. ٹھیک ہے کہ لوگ جڑ کو نہیں دیکھتے، پھلوں کو دیکھتے ہیں، سبز پتوں کو دیکھتے ہیں ہرا بھرا، اس کی طرف توجہ ہوتی ہے. اگر پھول اگر نکلا ہوا ہے تو نیچے نہیں دیکھیں گے، اسی پھول کو دیکھتے ہیں. اس کا ریزن تو وہ جڑ ہے نا، اس کا ریزن وہ جڑ ہے. تو امام نے اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ فَأَن تَعْلَمَ أَنَّهُ أَصْلُكَ وَأَنَّكَ فَرْعُهُ وَلَوْلَا لَمْ تَكُن. اگر تمہارا باپ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے. بے شک. اب یہاں پر ایک خوبصورت پر آیا ہے، فَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مِمَّا يُعْجِبُكَ فَأَن تَعْلَمَ أَنَّ أَبَاكَ أَصْلُ النِّعْمَةِ عَلَيْكَ.
یہ جو امام نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب کبھی تمہارے وجود کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ تم کچھ بن گئے ہو، فَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مِمَّا يُعْجِبُكَ، وہ چیز جو تمہارا نفس دکھائے کہ تمہارے اندر ایک عجب کی کیفیت آئے، خود پسندی آئے کہ مثلا میں ڈاکٹر بن گیا، میں انجینئر بن گیا، میں پائلٹ بن گیا، میں سائنٹسٹ بن گیا، جو بھی اعلیٰ کچھ بن گیا، جو کچھ بھی، جب بھی تمہیں یہ ہو تو تم یہ جان لینا ان ابا کا اصل النعمت علیہ، یہ اصل نعمت جو ہے وہ تمہارے باپ کی بنیاد کے اوپر ہے، یعنی وہ باپ کی کوالٹیز ہے جو اس بچے میں آئی ہے. فاحمد اللہ علی قدر ذالک، اللہ شکر. اب تم جو ہے اللہ کی حمد کرو، بے شک. وشکر علی قدر ذالک، فاحمد اللہ وشکر علی قدر ذالک، اور جتنا ہو سکے اللہ کا شکر ادا کرو، مثلا یہ باپ کے سلسلے سے، اور اسی طریقے سے ماں کے سلسلے سے کہ تم یہ جان لو کہ یہ تمہاری ماں ہے جس نے اپنے میوے دل کو تمہیں جو ہے وہ پلایا ہے، ثمرے دل کو، ما لا یطعم احد احدا، کہ ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا جو تمہیں جو ہے اس طرح سے کھلاتا پلاتا، اور یہ ماں ہے جو تمہارے لیے کہیں پر تمہاری آنکھ بن گئی، کہیں پر تمہارے ہاتھ بن گئی، اعضاء و جوارح سے اس نے تمہاری حفاظت کی. تو یہ جو پہلو ہے حقوق کا، یہ میں نے ایک صرف نمونے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا رسالۃ الحقوق میں. جی. صحیفہ سجادیہ میں اسی طریقے سے امام علیہ السلام کی مختلف دعائیں ہیں، جن دعاؤں کے ذریعے سے انسان اپنے باطن کی طہارت کرتا ہے. جب دل کے اوپر جو ہے گرد آ جاتی ہے، اس گرد کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے یہ دعائیں، کہ جن کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں. یہ وہ رسی ہے کہ جو مشکلات میں جب انسان، آپ دیکھیں کوئی پھنس جاتا ہے تو ہم اوپر سے رسی دیتے ہیں، تو یہ دعا ایک رسی ہے جو مشکلات سے نجات کا سبب ہے، جسے امام سجاد علیہ السلام نے اس سخت ترین دوران میں جو آپ کا دوران امامت تھا واقعہ کربلا کے بعد، یہ گویا رسیاں ہیں جو ہماری مادیت میں جو ہم غرق ہو رہے ہیں اس دنیا میں، امام سجاد علیہ السلام کی جانب سے ہمارے لیے ہیں. اب اگر ہم اتنا بھی نہ کریں کہ اس رسی کو پکڑیں تو وہ اوپر کیسے جائیں گے؟ یعنی رسی تو ہمیں پھینکی گئی ہے، بس پکڑنا ہمارا. پکڑنا بالکل. جی بہت بہت شکریہ آغا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور واقعی کہ یہ ایک خزانہ ہے جسے ہم نے ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا. یہ المیہ ہے ہماری قوم کے لیے کہ ہم جو ہے نہج البلاغہ ہو گئی، رسالۃ الحقوق ہو گئی، صحیفہ سجادیہ ہو گئی، کہ ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے. دعائیں اوورال کبھی کبھار پڑھ تو لیتے لیکن اس کا ترجمہ بھی نہیں پڑھ پاتے ہم کبھی. تو یہ ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ آغا. ناظرین، امید آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور جس طرح سے آغا نے کہا کہ خود آیت اللہ سستانی نے 3 جو ایڈوائزز دی تھی فار ریکمنڈیشن فار بک ریڈنگ. سب سے پہلے تو آپ قرآن مجید پڑھیں، جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں، کیونکہ ہم حدیث ثقلین کے ماننے والے، انی تاریکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. تو ہم اگر اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، مودت رکھتے ہیں، تو قرآن مجید کی تلاوت، اس پر غور و فکر کریں، نہج البلاغہ پڑھے، اور خصوصاً اگر آپ ہمارے دل میں امام سجاد علیہ السلام کے لیے جو محبت ہے اس کا اظہار کرے، امام سجاد علیہ السلام کے اقوال، صحیفہ سجادیہ، رسالۃ الحقوق پڑھے، تاکہ ہماری زندگی جو ہے بہتر بن سکے. اسی امید کے ساتھ ہم لیتے آپ سے الوداع، مگر دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ. خدا حافظ.